ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ جی کہ جو ٹیکسیشن ہے، حکومت نے ٹیکس لینا ہے، ہم نے ٹیکس دینا ہے. جو طریقہ کار ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اس پہ ڈسکشن آج بھی ہو رہی ہے. سو جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ان کو جتنی جلدی سارٹ آؤٹ کر سکیں ہم اتنا اچھا ہے. اور اگر ہم نہیں کر سکیں گے ان کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ، جو کنسرنز ہیں ٹیکس پیئر کے اور جو حکومت کے ادارے ہیں جنہوں نے ٹیکس ریسیو کرنا ہے، ان دونوں کو بیٹھ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشنز آلریڈی ہو رہی ہیں. بٹ دین اگین اگر ٹیکسیشنز کی یہ کنسرنز، ٹیکسیشن کے جو لینے کا طریقہ کار ہے یا جو دینے کا طریقہ کار ہے، اس کو جتنی جلدی ہم سارٹ آؤٹ کر لیں اتنا بہتر ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جتنا بھی مسئلہ ڈریگ کرے گا، اس کو ایکسپلائٹ کریں گے وہ لوگ جو نہیں چاہتے، اور ایک فریم ورک بن جائے، ایک بنیاد بن جائے جس پہ جناب ٹیکسیشن کا نظام چلتا رہے. میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب احمد یار ہراج صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اخوند زادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے، کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. اخوند زادہ چٹان صاحب، آپ کا مرال ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. چلیں. اور آگے آپ بندے شندے نکال لیں گے، موسم بھی اچھا ہو گیا ہے، آپ نے موٹیویٹ بھی کر لیا لوگوں کو، اور تھوڑی سی میرے خیال میں ریہرسل بھی ہوگی آپ لوگوں کی، تو اب تو میرے خیال میں نکال لیں گے بندے آپ. ہم تو نہ نکالنا چاہتے ہیں اچھا، اور نہ نکالیں گے. اچھا. لیکن یہ تو حکومت کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو نکالنے پہ مجبور کر رہے ہیں. ہم تو اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے بغیر، سیاسی تنظیموں کے بغیر یہ لوگ نکلیں گے پھر تو بہت گراؤ جلاؤ ہوگا، پھر تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن اگر سیاسی قیادتوں کے ساتھ نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حالات کچھ بہتر ہوں گے. ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سارے اپوزیشن اکٹھے ہو کے بھی کوشش کرتے ہیں. بڑی گہری بات کی ہے آپ نے کہ اگر لوگ کسی لیڈرشپ کے بغیر نکلیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. یہ تو جی ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جہاں پہ لیڈرشپ کے بغیر عوام نکلتے ہیں تو پھر اس کا احتجاج کتنا پرتشدد ہوتا ہے، پھر اس میں ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے، پھر ملک کے ادارے اور پبلک کیسے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور ملک کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے. ہم اپوزیشن اگر تمام اکٹھے ہو کے بھی چاہتے اور اس میں حکومت کا تعاون حاصل نہیں ہوتا تو یہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور باجوڑ تک جو سارا لاک ڈاؤن ہوا تھا، جس کے لیے جناب وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن میں زور لگایا تھا کہ کوئی ایسا دن پاکستان میں وہ دے کے کہ سارا پاکستان بند ہو، کیونکہ اس کو یہ لاک ڈاؤن اور یہ جلسے اور جلوس اور یہ گراؤ جلاؤ بہت مزہ دیتا ہے. ہم جب بھی تعاون کا درخواست کرتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے آپ ملک کے لیے کچھ کریں، ہم ساتھ ہیں، تو وہ ترنت ایک سیکنڈ لگائے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ اپوزیشن جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں اپوزیشن کا کتنا فائدہ ہے، ملک کا کتنا ہے، میرا کتنا ہے، فوراً کہتے ہیں جاؤ کنٹینر دیتا ہو، کھانا دیتا ہو، آپ لوگ جا کے. یہ اور بات ہے کہ آپ 5-5 10-10 ہزار پرچیاں کاٹتے ہیں، احتجاج سے پہلے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، سارے رات چاپے لگواتے ہیں، لیکن کہتے تو ہے کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے. تو اس میں ہمارا کنٹینر فارغ پڑا ہوا ہے، کنٹینر میں بڑا ٹائم گزارا ہے عمران خان صاحب نے، تو وہ کسی کام آ جائے گا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو کنٹینر دے دیتے. تو کہا تھا تو موقع تھا دے دیتے، انہوں نے تو نہیں دیا، انہوں نے تو ہمارے راستے بلاک کی، انہوں نے تو ساری ہمارے ورکروں پہ. میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، آئندہ کوئی راستے بلاک نہیں ہوں گے، آئندہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ویسے کہنا یہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے تھا، اگر نہیں ہوگی تو اچھا ہوگا، کیونکہ اگر ہم، لیکن آپ نے کنٹینر لینا ہے، اگر ہمارے پاس اپنا ہے الحمدللہ. یہ ان کے پاس یہ لوگوں کو آپر تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. ہمارے پاس اپنا ہے اور ایک بھی نہیں، دو ہمارے پاس ہے. اور اس کے کب ایکٹیویٹ کریں گے آپ؟ ہم تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ حکومت چلے، ان کا قبلہ ہم درست کریں. لیکن اب ایک اور بھی چکر ہو گیا نا،
ایک اور چکر یہ ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ باہر نکلیں گے بھی, یا لوگوں کو فار دیٹ میٹر اگر لوگ نکلتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے کہ اگر لوگ نکلتے ہیں, تو اگر لوگ نکلتے ہیں تو وہ کہیں گے جناب کہ آپ لوگوں کی جو یہاں پہ چل رہی ہیں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں جو چیزیں پروف کر کے سامنے رکھ دی گئی ہیں, آپ لوگ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یا عدالتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم عدالتوں کو کیوں پریشرائز کریں گے؟ ابھی تک تمام اپوزیشن, یہ تو صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نہیں, اس میں تو 10 جماعتیں ہیں. چلو میں مان لیتا ہوں کیسوں کا مسئلہ ہے تو وہ تو 2 پارٹیوں کا ہے, ہو سکتا ہے, یا پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا. کیا کہیں گے, کیا باقی جو 8 پارٹی ہے باہر بندے اگر نکل آتے ہیں باہر, یہ جی اگر مگر سے اب بات نکل چکی ہے. کیونکہ 25 تاریخ کو آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی میں کتنے لوگ نکلے, کوئٹہ میں کتنے لوگ نکلے, اور پشاور میں کتنے لوگ نکلے, اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پورا پاکستان کسی پارٹیوں نے نہیں, عوام نے لاک ڈاؤن کیا پورا پاکستان مکمل طور پہ. میرے خیال میں پہلے اس طرح کا کبھی نہیں ہوا ہے جس طرح کا وہ جو بزنس کمیونٹی نے نکال دیا تھا. اس کا مطلب ہے اس بزنس کمیونٹی کو لاک ڈاؤن کرانے میں آپ لوگوں کا پیچھے ہاتھ تھا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے حمایت ضرور کیا تھا کہ وہ اپنے آپ مانتے ہیں آپ نے حمایت کی تھی؟ بالکل ہم نے حمایت کی تھی, ہم نے کہا تھا یہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, پی ٹی آئی والے صحیح روتے رہے, ان کے جمہوری حق ہے, ہم کسی کو ان کی جمہوری حق سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کو منع کرے, کیونکہ یہ ان لوگوں نے جس طرح کا کیا ہے اس ملک میں, ابھی تک کسی نے پی ٹی وی پہ قبضے کرنے کا کوشش تو نہیں کیا, ابھی تک پارلیمان پہ کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے کیا, ابھی تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم گھس جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں. یہ لوگ تو اس حد تک آگے جا چکے تھے, انہوں نے تو پولیس کو مارا تھا, یہ تو تانوں میں گھس گئے تھے, پولیس کے لاک اپ سے اپنے ملزمان کو چھڑا کے چلے گئے تھے, بجلی کے بل پاڑ دیے تھے, لوگوں سے اپیل کیا تھا کہ ٹیکس نہیں دینا ہے, آپ نے ہونڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا ہے, بجلی کا بل جمع نہیں کروانا ہے. اس حد تک تو اپوزیشن ابھی تک گیا نہیں ہے. اوکے, سو آپ اس پوزیشن تک جانا چاہتے ہیں. لو جی ہراج صاحب. نہیں چاہتے جی, سوری, ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں حکومت کام کرے, حکومت کام کرے, ہم ساتھ دیں گے, یہ آزما کے تو دیکھیں. ساتھ دیں گے, کیسے دیں گے ساتھ؟ بھائی آپ چیئرمین سینٹ بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کا جہاں پہ زور چلتا ہے آپ چلا رہے ہیں, سینٹ کا چیئرمین جس طرح حکومت کا حق ہے کہ وہ اسپیکر بنائے, وہ وزیر اعظم بنائے, اب اپوزیشن کا اکثریت ہے سینٹ میں, تو پہلے آپ لوگوں نے بنا دیا, اب احتساب شروع ہو گیا. پہلے بھی اپوزیشن نے بنایا تھا, ہم نے نہیں بنایا تھا, ہم اپوزیشن نے بنایا تھا, آپ نے ساتھ دیا. اپوزیشن چینج ہو گیا نا, اب ہم اپوزیشن میں آ گئے, اپوزیشن چینج ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی, لوگ اندر باہر ہو گئے. شروع ہو گئی جی, کہاں شروع ہو گئی؟ یہ تو انتقام ہے جناب والا. ٹیکسیشن کا ایشو جو ہے اٹس ٹرننگ سیریس ناؤ, کیونکہ اس پہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے. لوگ ریونیو دینے کے لیے تیار ہیں, ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ماڈس اپرنڈی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ایز سچ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا, اس پہ ورکنگ نہیں ہو پا رہی, وہاں پہ ایک سٹیل میٹ آ گیا ہے. بالکل صحیح. از اٹ پاسبل کہ وہ سٹیل میٹ ختم ہو جائے؟ راج صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا, جو ہڑتال ہوئی تھی تاجروں کی, اس کی حمایت کی تھی پیپلز پارٹی نے, اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں. حکومت والے رو رہے تھے, پٹ رہے سو کہ جناب اس کے پیچھے سیاسی قوتیں ہیں, لیکن کوئی مانتا نہیں تھا. لیکن اخونزادہ صاحب مان گئے آج. نہیں, یہ تو خیر ہمیں علم میں ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس ہڑتال کو. سیاسی جماعتوں کا یہ ہمیشہ طریقہ ہوتا ہے, اپوزیشن جماعتوں کا, لیکن مانتا کوئی نہیں تھا نا اس وقت جی. کسی بھی قسم کی ہو تو وہ سپورٹ تو ان کو ہوتی ہے اپوزیشن سے. اور معاملہ ان کا ٹیکسیشن کا تھا, وہ تو ایک بالکل مختلف نوعیت کی بات ہے. وہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے جس کو نہ نیگوسیشن ہو سکے یا اس کے اوپر حکومت کوئی بہتر طور پہ کارروائی نہ کر سکے. تو آئی تھنک وہ تو سارٹ آؤٹ بھی ہو گیا ہوگا اب تک. آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ اس کے اوپر لیکن اس لاک ڈاؤن کو سیاسی رنگ دینا جو ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی بات. نہیں, لیکن وہ تو ایک احتجاج تھا ٹیکسیشن کا. جب بھی بات ہوئے گی ہراج صاحب, وہ چیزیں ٹیکسیشن کی جو ایشوز ہیں وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے. کیسر صاحب, آر یو ود اخونزادہ صاحب؟ اخونزادہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہڑتال جو ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں نے ساتھ دیا تھا, سپورٹ کی تھی, حمایت کی. چلو باقی تو ان کا اپنا فیصلہ تھا, ڈیسیجن ان لوگوں کا اپنا تھا, اوبویسلی ان کا تھا, لیکن کہہ رہے ہیں جناب ہم نے حمایت کی. آپ لوگوں نے بھی حمایت کی تھی جی ہڑتال کی؟ میرے نالج میں نہیں, اخونزادہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کو جو کوئی کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا. مجھے خود جو
being president of this group जो मुस्लिम लीग के, मुझे मेरे कोई ना यकीन जाने हम बिजनेसमैन खुद परेशान हैं और इतना बड़ा मामला है, इसमें कोई पार्टियों का मैं नहीं समझता किसी किस्म का भी कोई इंटरफेरेंस था। कैसर साहब, एज ऑफ टुडे व्हाट इज द आउटकम, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ दैट? जी इस वक्त तक डेडलॉक है, कोई फैसला नहीं हुआ, जो कोई बात तय नहीं हुई। और इसी तरह जो टेक्सटाइल वाली का है ना, क्योंकि मेजर आपका हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, उस पे एक्सपोर्टर को 17% सेल टैक्स लग गया है। वो भी कहते हैं कि रिफंड का कोई तरीका कार बनाओ, हमें कोई रिफंड किस तरह मिलेगा। अभी आज कोई Why is it taking so long, कैसर साहब? ये बात देखिए ना, ये तो समझ, दोनों अपने अपने स्टैंड पे इस वक्त जमे हुए हैं। बल्कि पिछले दिनों जब एसोसिएशनों को बुलाया गया ना, तो आए भी, उन्होंने कहा हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सो आपका स्टैंड स्टिल जो है इसलिए हुआ है कि अभी तक दोनों जो लोग हैं, आप लोग हैं और दूसरी साइड पे जनाब गवर्नमेंट है, वो एक ही स्टैंस पे रुके हुए हैं। उनका फर्म स्टैंस है, उनका भी फर्म स्टैंस है, आपका भी फर्म स्टैंस है। सो थिंग्स आर नॉट मूविंग अहेड। जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ अल्लाह करेगा कोई ना कोई निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुल्क के पूरे उनको भी देखो ना रेवेन्यू हासिल करना है, IMF को इन्होंने टारगेट दिए हुए हैं, इन्हें भी रेवेन्यू हासिल करना है। और बिजनेस कम्युनिटी वालों लोगों को भी समझना चाहिए, मैं फेवर में हूँ कि उनको टैक्स नेट में आना चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। कोई दो राय नहीं है कि टैक्स नेट में सबको आना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यही है, सिर्फ प्रॉब्लम है कि किस तरह उसका तरीकाकार में प्रॉब्लम हो रहा है। वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा, लेकिन अभी तक वो मसला वहीं का वहीं है। ओके हिराज साहब, यहाँ पे मसला ये है कि टैक्सेशन का इशू जो है, इट्स टर्निंग सीरियस नाउ। क्यों सीरियस हो रहा है? क्योंकि उस पर एक डेडलॉक आ गया है, स्टेलमेट आ गया है। स्टेलमेट जब तक ख़त्म नहीं होगा, डेडलॉक जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप लोगों ने रेवेन्यू लेना है, हुकूमत ने रेवेन्यू लेना है, लोग रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी जो है वो वहाँ पे कोई एज सच एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उस पर वर्किंग नहीं हो पा रही, वहाँ पे एक स्टेलमेट आ गया है। बिल्कुल सही। इज इट पॉसिबल कि वो स्टेलमेट ख़त्म हो जाए और जल्द अज जल्द हो जाए? क्योंकि देने वाले टैक्स जो है वो देना चाहते हैं, लेने वाले आप लोग हैं, आप लेना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीका कार क्या होगा उस पर वर्किंग अभी तक नहीं हो पा रही, वो स्लो पेस पे चल रहा है। बिल्कुल सही। तो उसको कैसे जल्द अज जल्द किया जा सकता है? ये ना हो, देखें अखुंज़ादा साहब भी कह रहे हैं कि हमने हमायत की थी जो पिछली दफ़ा जहाँ पे ताजरों की हड़ताल हुई थी, जनाब यहाँ पे हमारे कैसर साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं जनाब के मरियम बीबी ने हमायत की थी, ठीक है, ट्वीट किया था, हमायत की थी। ये ना हो कि कल को कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाए और नई सिचुएशन में फिर ये लोग हमायत की जगह कुछ और करना शुरू कर दे, एक स्टेप आगे चले जाए तो एक सीरियस इशू बन जाए। सो इसको वर्कआउट क्यों नहीं कर लिया जाता? हुकूमत क्यों नहीं वर्कआउट कर लेती जल्द अज जल्द जो भी तरीकाकार है टैक्स लेने का और देने का? जी राना साहब, अब बात ऐसे है जी, मैंने इन दोनों हजरात की बातों से मैं जुज़वी तौर पर बिल्कुल इत्तफाक कर रहा हूँ। फिर तुसी है ना दोवां पार्टी चो कोई एक पार्टी ज्वाइन तो यह कि नहीं मेरी देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। अच्छा। हम सब पाकिस्तानी हैं और ये तमाम जमातों का पाकिस्तान है, तमाम अफराद का पाकिस्तान। ठीक है जी। राना साहब, FBR को रिवैम्प करने के लिए शब्बर ज़ैदी को लाया गया और FBR की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इंशाअल्लाह ताला किसी टैक्स पेयर को आने वाले वक्त में ना तो कोई परेशानी होगी ना हरासमेंट का सामना होगा। बाकी रही बात कि ये जिन बातों पे डेडलॉक हुआ है उन सब पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस हो रही हैं। FBR ने इनसे मीटिंगें की हैं मुख्तलिफ ताजर तबकों से, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और उसके लिए जो भी तरीकाकार है वो वज़ा किया जा रहा है। ये एक दो दिन का काम नहीं, इट विल टेक अ फ्यू वीक्स, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला डेडलॉक भी ख़त्म हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन भी होएगी और तमाम जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री और तिजारत से रिलेटेड वो इंशाल्लाह खुशी खुशी टैक्सेस देंगे, टैक्स का बेस भी बढ़ेगा। और ये उन्हीं रिफॉर्म्स का हिस्सा है जो पाकिस्तान में वसी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है, वो इंशाल्लाह ताला आपको सारा मामला बेहतर होता दिखाई देगा। अच्छा अहमद यार राज साहब, कितना वक्त हम ज़रा जहन में रख लें, माइंड में रख लें, पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, हम भी, व्यूअर्स भी, कितना वक्त होना चाहिए? मैं आपको मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप बता सके वो बता दीजिए, लोअर साइड पे, लोअर एंड पे मत बताइए। नहीं, आप कौन सी चीज़ का वक्त पूछ रहे हैं, डेडलॉक का या रिस्ट्रक्चरिंग का?
میں دیکھیں ایک چیز تو بڑی آبویس ہے جی کہ آپ لوگوں کی جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے چیز. آپ بیسک جو طریقہ کار ہے آپ کا درست ہے، لیکن اس میں ہچز آئیں گی، اس کو پراپرلی شیپ اپ ہونے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ اوور نائٹ تو آپ لوگ نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی یا حکومت اوور نائٹ تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی. سو بیسک آپ کی اپروچ اچھی ہے. اس کے اندر جناب کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جب شیپ اپ ہوگی وہ اس میں تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. لیکن لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو ایز سچ ریلیف نہیں ملا، سو لوگوں کو آپ ریلیف دینے کے لیے میکسیمم سائڈ پہ کتنا ٹائم کہیں گے آپ کو درکار ہے، اور آپ اس پہ سارا سٹرکچرنگ کی بھی بات کر لیں اور دونوں ٹائم بتا دیں آپ. رانا صاحب، ہماری قوم میں ابھی تک وہ ماحول ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں. آج بھی ہم سن بیٹھتے ہیں کہ پولیو کو قطرے پلانے کو اگر لوگ غلط سمجھتے ہیں نا ہراج صاحب، تو اس میں جو گورنمنٹ اتنے کیمپین پہ یا کیمپینز پہ اتنے پیسے لگتے ہیں، اتنا پیسہ اس پہ لگ جاتا ہے، تو دیٹ مینز کہ پرسیپشن ہی آپ لوگ چینج نہیں کر سکے. دیٹ کیمپین گوز ٹو زیرو، دیٹ منی گوز ٹو زیرو. تو اس میں لوگوں کا تو قصور نہیں، پرسیپشن چینج تو کیمپین سے ہوگا. مائنڈ سیٹ دیکھیں، مائنڈ سیٹ چینج ہوئے بغیر تو کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا نا. اب انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہے. یہ جو ڈیڈ لاکس ہیں یہ تو آئندہ ایک آدھ مہینے کے اندر سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور ایف بی آر کے ساتھ جو تاجروں کا اور انڈسٹریلسٹ کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ہو جائے گا. باقی جو ریسٹرکچرنگ آف ایف بی آر ہے اور ریسٹرکچرنگ آف ادر ڈپارٹمنٹس ہے، اس کے اوپر جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ 1-2 سالوں کے اوپر اس کا وہ ہوئے گا، اس کا فائنل ڈیسیجن جا کے تب ہوئے گا. اچھا جی، ریسٹرکچرنگ میں 2 سال لگ جائیں گے، اور جو ایشوز ہیں ابھی ایف بی آر کے ساتھ ایز فار ایز دا ٹیکسیشن از کنسرنڈ، جو ایک پوائنٹ پہ آپ نے ذکر کیا ہے ہراج صاحب کہ اس پہ جناب بحث ہو رہی ہے، پروز اینڈ کونز دیکھے جا رہے ہیں، اس میں کچھ ہفتوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ایسے ہی نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ انشاءاللہ جی. آپ کے خیال میں کیسر صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوائنٹس ہیں جن پہ ابھی تک ڈیڈ لاک ہے یا سٹیلمنٹ ہوا ہے وہ کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا ایز فار ایز دس ریسٹرکچرنگ آف دس آرگنائزیشنز؟ کیسر صاحب، ڈو یو تھنک کہ ہراج صاحب جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، بڑے سینئر یہاں پہ سیاستدان ہیں، اور جو بھی کہتے ہیں اس میں وزن ہوتا ہے، اور آپ کے خیال میں کیسر صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوائنٹس ہیں جن پہ ابھی تک ڈیڈ لاک ہے یا سٹیلمنٹ ہوا ہے وہ کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا ایز فار ایز دس ریسٹرکچرنگ آف دس آرگنائزیشنز یا آرگنائزیشنز از کنسرن، یعنی کہ ایف بی آر یا اس کے ریلیٹڈ جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ کنسرن، اس کو اگر بیچ میں دیکھا جائے تو اس میں کم از کم 2-1 سال لگیں گے. ڈو یو ایگری ود دس جی؟ یہ ہو سکے گا ایسے، اور کیا پاسبل ہے جی؟ امپاسبل تو دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں رانا صاحب کہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے. بات کانفیڈنس کی ہے. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ری آرگنائز کریں گے، ایف بی آر کو پورا ریویمپ کریں گے. یہ ہم بھی کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہا کہ میں 40 سال سے بزنس کا ریپرزینٹیٹو ہوں، اور ہمیشہ 40 سال سے یہ بات ہو رہی ہے. بات کر لینا تو دیکھا ان کے بس میں یہ ہو، کیونکہ یہ ابھی تک ڈیموکریسی کو کچھ نہیں کرے. یہ لوگ تو نہیں کریں گے جو ایف بی آر میں بیٹھے ہیں نا، ان پہ اعتبار نہیں ہے. پھر آپ کیا چاہتے ہیں، کس سے کرایا جائے جی؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کریں، جو یہ بات کر رہے ہیں نا یہ کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ لیکن ان سے ہو نہیں پا رہا نا، ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کا نہ ہم سے بھی نہیں ہو سکا. میں آپ کو یہ بتاؤں. اچھا، آپ سے بھی نہیں ہو سکتا. مل بیٹھ کے دیکھیے اتنا کمپلیکس ایشو ہے، کیونکہ یہ جو 70-72 سال کا ایک دوسرے پہ کانفیڈنس جیسا ہوا ہے. کانفیڈنس کو بلڈ اپ ہونے میں ٹائم لگے گا. یہ کوئی فوری طور پہ نہیں ہو جائے گا کوئی چند دنوں میں. یہ ضرور کہ اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں پریشان بھی کیا جاتا ہے، ہماری پگڑیاں بھی اچھالی جاتی ہیں. ہر ایک کا یہی پرابلم ہے. ان کے اوپر روز نوٹس آتے ہیں، ان سے رشوت مانگی جاتی ہے، اور فل فلیج رشوت ہے. یہاں 800 ارب روپے تو خود عمران خان صاحب نے کہا پچھلے دنوں کہ ایف بی آر میں 800 ارب روپے کی رشوت ہے. چلے وہ تو ہو گیا نا جی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہراج صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے. نہیں راج صاحب بات غلط نہیں کر رہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں، لیکن وہ جو ٹائم سپین دے رہے ہیں آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے نا. ٹائم سے میرے خیال میں اتنا
आसान नहीं है जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में, और ये बड़े डायलॉग की जरूरत है, बड़े लंबे चौड़े डायलॉग होने चाहिए आपस में। और इसका आप कह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डायलॉग हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं लंबे चौड़े कैसे डायलॉग, किस तरीके से किए जाए? नहीं होगा बिल्कुल डायलॉग, जो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होगा, ये एकदम नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना, क्योंकि लोगों का इतने अरसे से एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस सेटल हुआ है। हमारे साहब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आप कह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट जनाब डिस्कशन हो रही है एज फार एज द टैक्सेशन इज कंसर्न, ठीक है, तो हो रही है, तो फिर आप हिराज साहब कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों में, 2 से 3 हफ्तों में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी एज फार एज द टैक्सेशन इज कंसर्न, उस पर आप इत्तेफाक नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये देखें 2-3 हफ्ते क्या 2-3 साल में भी नहीं होगी, बहुत टाइम टेकिंग है। वजह ये है कि जब तक ये पूरा रिवैम्प नहीं होगा, बंदे तो वही हैं, क्या किया है एफबीआर में, क्या तब्दीली की है, कोई चीज चेंज की है? अच्छा, बंदे केड़े लाए जान, तुसी दस दो कैसे साहब, बंदे केड़े ले आए जान? बंदे देखो, बंदे ईमानदार ते अच्छे ले आ जाए, पर उन्होंने अच्छा सिस्टम ठीक किया जाए। आगे ये भी कह रहा हूँ, सिर्फ बंदों से भी नहीं है, ये जो सिस्टम है ना, देखिए मैं आपको मिसाल दूं, एक कस्टम में या एक इनकम टैक्स में कोई भी असेसिंग ऑफिसर आपके 100 रुपए वाली चीज 150 रुपए की असेस करता है, वो करके भेज देता है, वो कहता है कि भाई अगर मुझे पैसे दे तो मैं उसको 100 रखूंगा, नहीं दोगे तो 150 कर दूं। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने पैसे नहीं दिए, उसने 150 कर दी, अब 150 के लिए फिर मैं जाऊंगा, अपील में जाऊंगा, उसको टाइम लगेगा 2-4 महीने। अगर उसने ठीक भी कर दिया अपील वाले ने, तो अगली बार फिर वही ऑफिसर मेरा है, वो कहेगा अच्छा तुमने ठीक करवा लिया, दिया, मैं तेरा फिर ये करूंगा। उस अफसर के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ, उस अफसर जब तक ये देखे ना 3 बार ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने, 3 बार नहीं कैसर साहब आपका एग्जांपल, राणा साहब एक बात मैं करना चाहता हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट कैसर साहब की बात नहीं, बस मेरी बात खत्म होने वाली है, एक बात और करना चाहता हूँ कि अगर फर्क कीजिए, अगर वो 150 एक बार 2 बार फिर तीसरे केस भी कर दिया, अब मेरे खिलाफ तो रोज रुल रहा हूँ, और वो जो 4.5 महीने कैसर साहब वेस्ट हो गए, 4 महीने वेस्ट हो गए, उसी ब्यूरोक्रेट के मुंह मथे आपने फिर लगना है, फिर आपको आगे फिर तंग करेगा। मैं समझ गया आपकी बात। मैं और नहीं एक बात जो आप नहीं भी समझे, उस अफसर के खिलाफ कुछ भी नहीं होता, उसको जो जिसके 3-4 केसेस गलत साबित हो गए कि वो जानबूझ के कर रहा है, उस अफसर का भी तो कुछ करो यार, लगेगा तो सारा दिन बदले बात। तुसी फिर एक तरीका कार ढूंढते हो। एक मिनट जी, एक मिनट राज साहब, एक मिनट में जरा कैसर साहब को जवाब, फिर आपके पास तरीका कार ये होता है एज अ बिजनेसमैन, आप कहते हैं जी उसको पैसे ही दे दो, ये जान छुड़ाओ, ये नवे चक्कर पे अंदर, वो ठीक है, आपका कंसर्न ठीक है। इसका एक मैं जवाब ले लूँ राज साहब से, फिर मैं आपके पास आऊँ। जी राज साहब, इसका कोई है इलाज जी, कि मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिस तरीके से पिनलाइज किया जाता है यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को, उसका कोई इलाज है? उन्हें पूछने वाला कोई है ब्यूरोक्रेट नू? राणा साहब, ये जो है ना हैरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर, ये हमारे इस पूरे जो प्रोग्राम है रिस्ट्रक्चरिंग का, इसमें ये टॉप के ऊपर है। नहीं उस ये हुकूमत बहुत सीरियस है इस बात पे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हुकूमत बहुत सीरियस है इस बात पे कि हैरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये इसी हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने रिफंड्स भी दिए हैं, और इतने पुराने फंसे हुए रिफंड्स दिए हैं, रिफंड तो लोगों के लेकिन वो पिछले दौरों के बनते हैं ना, पिछले राणा साहब पुराने कई 4-4, 5-5 साल से रुके हुए रिफंड हमने दिए हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं, तब भी तो बनते थे, दे देते ना। अच्छा ठीक है। सिर्फ ये था कि ये जो स्ट्रीमलाइन करने वाली बात है, आप एतमाद करें हमारे ऊपर, इंशाल्लाह ताला एफबीआर के रिलेटेड और दीगर महकमों के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे टैकल हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है। ये आने वाले वक्त में टैक्स पेयर का एतमाद भी बहाल होगा, किसी टैक्स पेयर को हरास भी नहीं किया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला अगर ये इस तरह के मामलात को उजागर करने में हमारी अगर अपोजिशन पार्टियां भी मदद करेंगी तो ये देखेंगे कि कार्रवाई भी होगी ऐसे अफसरों के खिलाफ। आप अपना सिस्टम इस तरह का इंटैक्ट क्यों नहीं करते कि आप लोगों को खुद पता चल जाए, इंस्टेड के पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे आके मीडिया में शोर मचाती नहीं मतलब है किसी के इल्म में कोई बात आती है तो उनको शेयर करनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन बट देन अगेन स्ट्रक्चरिंग ऐसी होनी चाहिए ना इदारों की कि वो विद इन इदारा के अंदर से ही वहाँ पे सारी चीजें ठीक हो जाए। एनीवेज हम तो मैं छोटा सा अर्ज करना चाहता हूँ हैराज साहब से बहुत माजरत के साथ। किसके साथ माजरत कर रही है? हैराज साहब से माजरत कर रहा हूँ
کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 1 سال میں سب کچھ ٹھیک کریں، لیکن یہ آپ مان لیں کہ 1 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے، اس میں حکومت کا ڈائریکشن آنا چاہیے، جو کہ آپ جہاں پہ دیکھ لیں، چاہے وہ ٹیکسز میں آپ دیکھ لیں، امپورٹ میں دیکھ لیں، ایکسپورٹ میں دیکھ لیں، زندگی کی جس شعبے میں آپ دیکھ لیں، حکومت کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے۔ جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے تو اب المیہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب وہ اختیارات نہیں ہیں جو پچھلی حکومتوں کے پاس تھے۔ کس کے پاس اختیارات؟ یہ موجودہ حکومت کے سارے IMF کے پاس ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو فینانس ہے، جو اسٹیٹ بینک ہے، جو FDR ہے۔ میں بات کو مکمل کروں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ جس طرح کہ ابھی سر جی نے کہا، ہراش صاحب نے، کہ ہم نے ریفنڈ بھی دیے ہیں، اب IMF کے لوگوں کا آپ کے عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو صنعت کار ہے، سرمایہ دار ہے، اس کو ان لوگوں نے بہت ریلیف دیا ہے، لیکن پورا بوجھ ڈالتے ہیں چھوٹے بزنس مین پہ، غریب عوام پہ۔ ان کو ہدف مکمل کرنا ہے BR کا، IMF کا، چاہے وہ آپ کے لوگوں کو رلائے، اس کی چمڑا نکالے، وہ کتنے بے روزگار ہو جائے۔ وہ سیاسی لوگ نہیں ہے۔ جو آپ کا فینانس منسٹر ہے وہ کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے۔ آپ کا بھی یہی تھا؟ ہمارا تھا، ہم نے لگایا تھا، IMF نے نہیں لگایا تھا، وہ ہمارے ڈائریکشن پہ چل رہا تھا۔ اس بات پہ تو میں آ رہا ہوں کہ جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نیچے آفیسرز کو تو وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، ان لوگوں کو تب IMF نہیں تھا؟ سر جی میں بات مکمل کروں کہ آپ نے کس کو پکڑنا ہے، کس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں وہ آزاد ہے، وہ با اختیار ہے، اس پہ ان کا بس نہیں چلتا ہے۔ انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس پہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کریں گے، ہم BR پہ اپنے اختیار استعمال نہیں کریں گے، وہ جو مرضی وہ کرے۔ اب ان کا مرضی ہے، چاہے وہ آپ لوگوں کو رلائے، لیکن PTI کا وعدہ تو یہ تھا کہ ہم بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ٹیکس لیں گے، ہم غریب عوام پہ ٹیکس نہیں ڈالیں گے۔ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ غریب عوام کے پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب سارا بوجھ وہ انڈائریکٹ ٹیکس پہ ڈالا گیا، ڈائریکٹ ٹیکس میں ان لوگوں کے پرفارمنس کیا ہے؟ ڈائریکٹ پہ ڈالا گیا، ڈائریکٹ پہ نہیں، انڈائریکٹ پہ ڈالا گیا۔ وہی لوگ جو بجلی کا بل مہنگا ہو جاتا ہے، جو گیس کا مہنگا ہو جاتا ہے، جو میڈیسن مہنگے ہو جاتے ہیں، جو خوردنوش کے اشیاء میں، یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور یہ سارا غریب عوام پے کر رہے ہیں۔ دوائی پہلے کس ریٹ پہ مل رہے تھے؟ آپ اندازہ کریں کہ 7 روپے کی روٹی 20 روپے تک پہنچ گئی۔ گندم کا ریٹ وہی ہے، کوئی پرافٹ زمیندار کو نہیں مل رہا ہے، کاشتکار کو۔ میں خود کاشتکار ہوں، کاشتکار پہلے بھی 1300 روپے من گندم دیتے تھے، ہمارے دور میں بھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، اور آپ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن مزدور سی روٹی کا جو تھا، جو دیہڑی کرتے ہیں، اس کا روٹی جو ہے وہ 7 روپے کے مل رہا تھا، 20 روپے تک پہنچ گیا۔ نہ کوئی ملازمین کا نہ کوئی تنخواہوں کو بڑھا رہے ہیں، نہ کسی اور قسم کی ریلیف دے رہے ہیں۔ سارا ریلیف، سارا ایمنسٹی جو ہے وہ سرمایہ داروں کو، جو چند لوگ ہیں اس کو نواز رہے ہیں، اور جو غریب عوام ہے، جو کمزور طبقے ہیں، ان لوگوں کو رلا رہے ہیں، ان کی چیخیں نکلوا رہے ہیں۔ جی راج صاحب، یور وائنڈنگ ریمارکس آن دس ون۔ جی آپ عوام کو رلا رہے ہیں، جی اخوت زادہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ عوام کو رلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ بڑے صنعت کاروں سے ان کی مراد کیا ہے؟ نام لیتے ہوئے اخوت زادہ صاحب میرے خیال میں نام لے لیتے زیادہ بہتر تھا، خود نہیں لے رہے۔ نہیں، وہ ان کی، جی میں سمجھ رہا ہوں کہ جب عوام کی بات کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ IMF کے پاس رانا صاحب ہم پہلی دفعہ گئے ہیں جی۔ چلو IMF کو اس شرائط پہ کبھی نہیں گئے ہراش صاحب، کیا شرائط کیا ہے جی؟ یہ شرائط ہم نے کبھی نہیں مانی۔ پہلے کبھی نہیں گئے، ہم گئے ہیں، لیکن ہم نے اس کے کہنے پہ کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر ٹرانسفر نہیں کیا ہے کہ BR سے، کہ وہاں سے IMF سے ٹرانسفر ہو کے آ کے ہمارا یہاں پہ اسٹیٹ بینک میں بیٹھ جائے، اس طرح کے ہم نے کبھی نہیں کیا ہے۔ ایک مثال دے دینا، ایک مثال دینا، کون سی شرط ہے جو آپ مثال دیں جو پہلے نہیں ہوتی اور اب اس دفعہ ہو گئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں، کبھی اس طرح کے اختیارات، ان کے اس طرح کے شرائط
कभी IMF के लोगों ने देखे, हम IMF के पास गए, हमने 150% तनख्वाहों को बढ़ाया, हम IMF के पास गए, हमने 150% से ज्यादा पेंशन को बढ़ाया। आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी जब आपके दौर में आपके पीपल्स पार्टी गई थी, जब पीपल्स पार्टी के दौर में, एक मिनट राज साहब, जब पीपल्स पार्टी के दौर में आप लोग IMF के पास गए थे और वहां पे जनाब आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी वो क्या थी? हमने इनसे कर्जा लिया था, हमने इसके वो शराइत नहीं माने थे, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कर्जा हमने इसके वो शराइत नहीं माने थे कि हम अपने लोगों के चोले जो है वो बुझाएंगे, हम महंगाई इस हद तक पहुंचाएंगे, हम गए थे, ये नहीं होते। इसके बावजूद सर जी मैं एक लफ्ज़ हम गए थे, इसके बावजूद आप इंटरनेशनल मार्केट में देख ले कि वहाँ पे फ्यूल क्या रेट पे मिल रहे थे, वो 168 167, लेकिन हम वहाँ पे 85 लीटर दे रहे थे। पीटीआई वाले जनाब, हमने ये ऐसा नहीं किया था कि लोगों को राज साहब चले, आप तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको भी नहीं पता क्या थे जो IMF के पास आप लोग गए थे अपने दौरे हुकूमत में, यानी पीपल्स राणा साहब ये जब पीपल्स पार्टी पीटीआई वाले जो गए जनाब IMF के पास, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जी, वो आपके पास है जनाब, आप बता सकते हैं राज साहब? जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 60 रुपए से डॉलर 100 रुपए पे पहुंचा था 5 साल में। सर जी आप कितने पे पहुंच गए? और ये इसमें भी एक ये लंबी बहस है, डॉलर ऊपर क्यों गया है, वो एक दूसरा प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा। नहीं, वो दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। इस वक्त डॉलर ऊपर क्यों गया है, इसकी वजूहात है, इसकी वजूहात है और वो वजूहात डिफरेंट है। आप दूसरी तरफ चल पड़े। IMF पे स्टिक करें। IMF ने कहा है कि डॉलर का तयन ओपन मार्केट करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा। बता सकते हैं आप हिराज साहब कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत गए हैं अब, क्योंकि ये नहीं बता सक रहे। तीन है, मैं बता रहा हूँ। हिराज साहब को पूछ दो ना जी। हिराज साहब नहीं, ये अब ज्यादा की बात है कि स्टेट बैंक का गवर्नर IMF की शर्त पे चेंज हुआ है, ये तो ज्यादा की बात है भाई। IMF हुआ है, वहां से ट्रांसफर इधर आया। सर आप बताएं ना, आप अपना मौक़िफ़ बताएं, पीटीआई अपना मौक़िफ़ बताएं, मुझे क्या कह रहे हैं आप? बैंकर्स देखें, मार्केट में जो बैंकर्स अवेलेबल होते हैं उनमें से बैंकर लगाए जाते हैं बैंकों के अंदर, ये तो कोई अजीब बात नहीं है। वो एक पाकिस्तानी बैंकर है, इजिप्ट में बैठा था, उसको ऑफर हुई, वो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब ये कहना कि IMF की शर्त पे हुआ है तो ये तो ज्यादती की बात। ओके चलो ठीक है जी, ओके जी। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा। बाद इसका शनाख्ती कार्ड बना, इसका शनाख्ती कार्ड चेक करवाओ कि इसके पास कहाँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे कई वजीर आजम भी ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड आके बने, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो भी आए, इधर सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहा, डिलीवर किया था, डिलीवर करेगा। इस मुल्क में क्या कमी है? इस मुल्क में लोग नहीं है कि हम वहाँ से ट्रांसफर करके इधर लाए, यहाँ पे आप लोगों के पास कमी थी। हमारे पास तो ऐसे लोग थे जिनको भी जरूरत है, हमारे एक एक उठा रहे हैं, चाहे वो फिरदौस शक़वाल है, इधर किधर हल होने वाला नहीं है। एनीवेज हाफिज शेख है। बड़ा अच्छी गुफ्तगू है क्योंकि इसमें से बड़ी अच्छी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि और भी वक्त मुझे मिले, लेकिन बार बार मुझे कहा जा रहा है कि जी आपका वक्त ओवर हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।